اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس وقت آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں، یعنی کہ آپ جس وقت میزبان ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین اصول رب کائنات نے بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو اگلے گھر جس وقت جاتے ہیں تو اس گھر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور جس وقت کوئی ہمارے گھر چل کر مہمان بن کے آتا ہے تو ہر گھر کے ایک آداب ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک الگ اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ہر گھر کے الگ کام ہوتے ہیں۔ تو ان سارے کاموں کو پیش نظر رکھ کر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک بہترین اصول بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں کے اندر داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ اور یہ صرف صحابہ اکرام کو حکم نہ تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، وہ تو اونچا مقام ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید فقط صحابہ اکرام کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ جس وقت تم کسی کے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تم دروازے کو دستک دو۔ اگر کسی کے کمرے میں بھی جانا ہو تب بھی دروازے کو دستک دے کے جاؤ۔ میاں بیوی اندر بیٹھے ہیں، اگر کمرے کے اندر داخل ہونا ہو تو فرمایا دروازے کو دستک دے کر اندر جاؤ۔ ماں باپ اندر بیٹھے ہیں اور اولاد ان کے پاس جانا چاہتی ہے تو پھر بھی اس کے لیے یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ پہلے دروازے کو دستک دو، اس کے بعد اندر جاؤ، اندر تم داخل ہو جاؤ۔ یہ فقط ان کے لیے حکم نہ تھا، یہ کل عالم انسانیت کے لیے حکم ہے کہ جس وقت تم کسی کے گھر میں جاؤ تو دستک دے کر جاؤ۔ اور پھر آگے چلتے چلتے رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جس وقت تم کھانا کھا چکو، کسی کے ہاں مہمان بنو، 2-4 منٹ وہاں پر بیٹھے رہو، باتیں کرتے رہو، کھانا تیار ہو چکا ہو، اس وقت حکم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے گھر جاؤ، کسی کا مہمان بنو، بجائے اس کے کہ ابھی کھانا تیار بھی نہ ہوا ہو، دعوت ہو جناب ہماری رات کو، اور دن کے وقت جا کر انسان ان کے ہاں مہمان بن جائے، اگرچہ اپنے رشتہ دار ہوں، اگرچہ بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو۔ قرآن مجید نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا کہ جس وقت کھانا تیار ہو جائے تو اس وقت ان کے گھروں کے اندر جاؤ، مہمان بن کر جاؤ۔ جس وقت کھانا کھا چکو تو فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جس وقت کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ اٹھ کر، وہاں بیٹھے نہ کرو۔ اور پھر کیوں نہ بیٹھو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں کے اندر مشغول نہ ہو جایا کرو۔ اور یہ سب سے بدترین عادت ہے جس کو ہمارا معاشرہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، کہ جس وقت آپ کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ جتنی دیر تک آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے ان کے گھر کا کام رکا رہے گا، جتنی دیر تک آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے ان کے کئی معاملات کام کے ہوں گے، گھر کے معاملات ہوں گے، بیوی بچوں کے ہوں گے، ماں باپ کے ہوں گے، جو آپ کی وجہ سے رکے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہوئے کہ وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ہمیں یہ بات بتاتا ہے۔ کیا رب ذوالجلال نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دو؟ وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ تم سے یہ بات کہیں کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا محبوب اس بات سے شرم کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس بات سے شرم نہیں کرتا، میں حق بیان کر کے رہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہترین اصول ہے، جس وقت آپ کسی کے ہاں مہمان بنے تو بہترین اصول رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ کسی کے گھر جا کر زیادہ دیر نہ ٹھہرا کرو۔ وہاں سے جس وقت تمہارا کام ختم ہو جائے، اگر کھانے کے لیے کسی نے دعوت دی ہے تو کھانا کھا کر فوراً وہاں سے اٹھ کر آ جایا کرو۔ کسی کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا اور آپ کی وجہ سے کسی کا کام رکا رہے تو شریعت
اور قرآن مجید فرقان حمید اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. لیکن ہمارے ہاں تو بالکل اس کے الٹ کام ہوتا ہے. کسی کے ہاں مہمان بن جائے تو اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتا. مریض اگر کوئی شخص ہو وہ تنگ پڑ جاتا ہے کہ کس وقت مہمان اٹھ کے جائیں گے. اور اگر گھر کے کام کاج رک گئے ہوں تو پھر بھی ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کس وقت فلاں صاحب اٹھیں گے تو ہمارا کام ہوگا. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بھی پیغام دیا حضرت انسان کو اور جس بھی کام کی ترغیب دی ہے اور جو پیغام حضرت انسان کو دیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اس کے اندر بھلائی رکھی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دعوت تبلیغ کرتے، بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضور جس وقت تبلیغ کرتے اور صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کا درس دیتے تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا دل تنگ پڑ جائے اور تم مجھ سے تنگ آ جاؤ، میری نصیحت کرنے سے، میرے وعظ اور تقریر کرنے سے تم تنگ آ جاؤ. تو اس لیے حضور نے صحابہ کرام کو فرما رکھا تھا کہ جس وقت تم فری ہو جاؤ اور بالکل اپنے کام سے جو ہے یہ بالکل تم آزاد ہو جاؤ تو فرمایا اس وقت میرے پاس آؤ تو میں تمہیں قرآن اور حدیث کا درس دوں گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کون شخص کتراتا ہوگا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دوڑ کر آتے اور اپنا کام چھوڑ کر آتے کہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، لیکن وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے کاموں کو ختم کر کے میرے پاس آیا کرو کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے تنگ پڑ جاؤ. تو اب حضور سے بڑھ کر حیثیت اور کس کی ہستی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے بڑھ کر پاکیزہ ہستیاں اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں فرمائی. تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہو کر یہ حکم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جس وقت میرے پاس آؤ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم تنگ پڑ جاؤ. تو ہر انسان کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث کے اندر پیغام دیا کہ جس وقت تم کسی کے ہاں مہمان بنو تو فرمایا اس قدر بھی اس کے پاس نہ بیٹھا کرو اور اس قدر بھی زیادہ ٹائم نہ دیا کرو اس کو کہ وہ اگلا تم سے تنگ آ جائے اور شرم کے مارے تمہیں وہ کہہ بھی نہ سکے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر بات، قرآن مجید فرقان حمید کی جو بات جس آیت کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی پیغام انسانیت کے لیے دیتی ہے. زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہمارے لیے اور حضور کی زندگی دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنائیں، قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھ کر آپ زندگی بسر کریں گے تو دنیا بھی آپ سے خوش رہے گی، اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی.